لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، بلا شبہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک لہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. یقینی طور پر وہی ہے جو جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے. یقینی طور پر وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے. یقینی طور پر وہی ہے جو انسان کے اوپر مختلف حالات بھیجتا ہے. اور اس نے یہ بنی آدم علیہ السلام کی اولاد اور جنات، ان دونوں کے لیے اپنی شریعت کو مکلف کر دیا ہے. ان دونوں کو اپنی شریعت کے لیے مکلف کر دیا ہے کہ ان دونوں کے لیے جہنم اور جنت ہے. ان دونوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اور پھر ایسا ہی نہیں کہ بس حساب لیا جائے گا، بلکہ ان کے سکھانے سمجھانے کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، ان کو مبعوث کیا گیا. اور اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کہ بے شمار درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کریں. آپ کو نمونہ بنا کے بھیج دیا گیا، آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے بھیج دیا گیا، عملی نمونہ پیش کر دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بہت محبت کرنے والے باپ سے زیادہ، کوئی باپ اپنی اولاد سے محبت کرے اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق اور مہربان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم دی، آپ نے سکھایا، سمجھایا اور واضح کر دیا دین و دنیا کی تمام خیر و بھلائیوں. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا ہو مگر بتلا نہ دیا ہو، اور کوئی ایسا برا راستہ نہیں ہے شر کا ہو اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع نہ کر دیا ہو. یقینی طور پر آپ کی رحمتیں، آپ کی شفقتیں اس امت مسلمہ پر ہمیشہ ہی رہی ہیں. اور پھر آپ نے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، میں نے گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ محبت، تعلقات اور پھر ان کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. گزشتہ جمعے آخر میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ جس میں انسان کی زندگی کے دوست جو برے تھے، جو برائیوں میں اس کے ساتھ تھے، موت کے وقت اس کے پاس آ گئے اور اس کے خاتمے کے وقت اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو یہ دوستی حقیقی طور پر انسان کو پرکھنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، کن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. صحیح اور غلط کی پہچان بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو بس کیجولی لے لینا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، ایسا نہیں ہے. ان کو ایسے ہی نہیں لیا جا سکتا. آپ بے فکر ہو کے کہ ہاں ٹھیک ہے دوستی تو ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹائم پاس انسان کے ٹائم کے لیے بہت زیادہ، دنیا اور آخرت کے لیے بہت زیادہ خسارے کی وجہ بن سکتا ہے. حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں فرمائیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے جبکہ وہ عمل اور تقوی میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی ان جیسے اعمال صالحہ اس نے نہیں کیے یا کر ہی نہیں سکتا، اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع
المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. یہ متفق علیہ حدیث. جن سے حقیقی طور پر دوستیاں کی ہوں گی انہی کے ساتھ انسان کا حشر ہوگا. کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان لوگوں سے محبت کی ہوگی، ان لوگوں سے تعلق رکھا ہوگا، لیکن وہ نیک ہوں گے اور ایسے نیک ہوں گے کہ ان کا مقام و مرتبے پر انسان نہیں پہنچ سکتا. انسان کوشش کرے کہ ان کے مقام و مرتبے تک پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتا، یا ان جیسے عمل اس نے کیے ہی نہیں، یا وہ کر بھی نہیں سکتا تھا، ان جیسی کیفیت اس کے پاس تھی نہیں، ان جیسا تقوی اس کے پاس نہیں تھا. لیکن کل قیامت والے دن جب حساب ہوگا اور جب ان کو رکھا جائے گا تو ان کو اسی خانے میں ڈال دیا جائے گا، اسی حساب سے ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سونے کی اور چاندی کی کھانوں کی طرح ہیں، مختلف ہیں، مختلف انداز، مختلف سوچیں، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کے شوق الگ، ہر ایک کا خیالات الگ، ہر ایک کے مزاج الگ، ہر ایک کے اخلاق الگ، مختلف مختلف قسم کی کھانے ہیں. اس میں زمانے جاہلیت کے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہتر ہیں، مطلب اچھے لوگ تھے، اسلام نہیں تھا ان کے پاس، بھلائی تھی ان کے پاس، لیکن اسلام بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں. جب وہ اسلام لائے تو اس میں بھی بہترین، یعنی جو شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں بہترین تھا، زمانے جاہلیت میں بہترین تھا، اسلام لانے کے بعد اس اعتبار سے بھی بہترین ہی رہے گا کہ انہیں دین کی سمجھ ہو، اس پر وہ عامل ہوں. اور روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں، بس ان روحوں میں سے یعنی عالم ارواح، انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک جگہ تمام روحیں جمع تھیں، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے. اس عالم ارواح کے اندر جہاں ساری روحیں جمع تھیں، جس کے تعلق سے ذکر آتا ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں اس کے تعلق سے، اور جو مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور سب نے گواہی دی. کہا کہ پھر بھول نہ جانا اس بات کو، اور دنیا میں آ کر سب اپنے اپنے اس پر چل دیے، اور اس جو وعدہ اللہ کیا کر کے آئے تھے، جو فطری طور پر انسان کو جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شرک اور کفر نہیں ہوتا، اس کے اندر برائیاں نہیں ہوتی. یہ تو وہ ماحول جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اعتبار سے ڈل جاتا ہے، اس طرف چل دیتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے. تو ایک اور اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عالم ارواح کے اندر یہ روحوں کا لشکر جو ہے وہ ان کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی. دنیا میں آنے سے پہلے ہی روحیں ایک دوسرے کو جاننے لگی تھیں اس عالم ارواح کے اندر. تو دنیا میں جو عالم ارواح میں جس کی جو ایک دوسرے کو جس کی جان پہچان ہوئی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوا، اور وہاں جو ایک دوسرے سے انجان رہا دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے سے الگ ہی ہیں. وہاں پر اس نے بروں کے لشکر کے اندر بری دوستیاں عالم ارواح میں کی تھیں، اس کے اثرات ہیں کہ دنیا میں انسان کو ادھر ہی لگتا ہے. انسان خود اپنا جو ہے محاسبہ کرے کہ کیا بات ہے میرا دل مسجد میں نہیں لگتا، کیا بات ہے میرا دل نیک لوگوں کے ساتھ نہیں لگتا، مجھے نیک لوگ اچھے نہیں لگتے، مجھے جو ہے غلط یاریاں، غلط دوستیاں، غلط ماحول جو برا ہے انسان تسلیم کرتا ہے، جانتا ہے میں برا کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں، اسے پتا ہے. تو وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب لے کہ یہ برائیاں مجھے پسند ہیں کس وجہ سے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے عالم ارواح کے اندر میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہا ہوں. تو اپنے آپ کو سنوارنے کی، سدھارنے کی کوشش کرے، اور اگر رسی چھوڑ دی تو پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہے. کل قیامت والے دن انسان نے وہ گناہ نہیں کیے ہوں گے لیکن ان گناہگاروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. جیسے کہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مثالیں دے کر فرمایا اس شخص کی جو اپنے مال جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، وہ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا حق ہے. ایک وہ شخص ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا، پیسہ نہیں تھا، اس نے خرچ بھی نہیں کیا، لیکن اس نے حسرت کی کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسے ہوتے، میں بھی فلاں بھلائی جگہ پہ خرچ کرتا جیسے یہ شخص کرتا ہے، کاش میرے پاس اتنا علم ہوتا، میں بھی اتنے بھلے کام کرتا، میں بھی ایسا کرتا، میں بھی ایسا کرتا. تو صرف اس محبت کی وجہ سے، انسیت کی وجہ سے، اس چاہت کی وجہ سے اس کو وہی اجر ملے گا جو اس خرچ کرنے والے کو ملتا ہے. اور ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا
اور وہ مال کا ناحق جگہ پر اس کو خرچ کرتا ہے، وائی توائی میں، حرام جگہوں پر، اللہ کی نافرمانیوں میں. اور ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اس کی چاہت ہے کاش میرے بھی پیسے، مجھے بھی، میں مالدار ہوتا، یہاں آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو آج ہم بھی پٹاخے بجا رہے ہوتے، ہمارے بچے بھی گلیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے، آج ہم بھی شادیوں میں بم پٹاخے پھوڑتے، آج ہم بھی ڈی جے لگاتے، آج ہم بھی فلانا فلانا برائیاں ہم کرتے. آج اگر ہمارے پاس 4 پیسے ہوتے تو ہم ایسا 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 جس طرح یہ شخص کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح پیسے اڑاتا ہے، اسی طرح کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم بھی یوں اڑاتے، یوں عیش کرتے، یوں حرام کام کرتے، یوں کرتے. فرمایا اجر میں یہ دونوں برابر ہیں. اس نے کچھ نہیں کیا لیکن حشر اس کا اس کے ساتھ ہی ہوگا. اس کے پاس پیسہ نہیں، اس نے حرام جگہ خرچ نہیں کیا لیکن حرام جگہ خرچ کرنے والے کی طرح چاہت کرنے کی وجہ سے اس کا حشر کل قیامت والے دن کس طرح ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہوگا. تو آدمی سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسی چاہتیں دل میں، کیسی امیدیں کر رہا ہوں، کیسی میری چاہتیں ہیں. اور میرے پاس، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. ابے بھائی پیسہ نہیں ہے تو اب میں تو جاہل آدمی ہوں، عام آدمی ہوں، میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو علم نہیں پڑھا ہوا ہوں. لیکن تیری چاہت کیا ہے کہ اگر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اگر ہوتا، بہت کتنے ہی ہم میں سے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں، اور ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا، کمپلیٹ کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے اللہ نے پیدا نہیں کیا جس کے پاس 100% سب کچھ ہو. مثال دی جاتی ہے کہ 100% والا اگر ایک لمحے کے لیے، حدیث میں ہے، مثال کے طور پر ہے کہ اگر 100% والا دنیا میں جس نے کبھی غم نہ دیکھا ہو تو اس کو ایک لمحے کے لیے جب جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی. اور جس نے دنیا میں ہمیشہ غم دیکھا ہو، کبھی ایک لمحے کے لیے خوشی نہ دیکھی ہو، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈال کے نکالا جائے گا، کہے گا میں نے کبھی کوئی غم نہیں دیکھا. یہ مثال ہے، حقیقی طور پر ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے. ہر ایک کی زندگی میں خوشی اور غم، کمی اور زیادتی سب کے ساتھ چلتی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے آزمائیں کون سی پالی ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رہنے کی، کن سے محبت کرنے کی، کن کے ساتھ چلنے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی زندگی میں رائج کرنے اور حقیقی طور پر خیر کی چاہت رکھنے اور خیر والے لوگوں کی محبت کے ساتھ مرنے کی العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لی قولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار حمد، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد حضرت اسیر بن عمر، اور بعض کے نزدیک اسیر بن جابر، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی اہل یمن سے غازیان اسلام، وہ لوگ جو اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے والے ہیں، ان کے لیے مدد کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے ایسے مجاہدین آتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں؟ اویس بن عامر تابعی ہیں جنہیں اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے. لوگ پوچھتے، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس لشکر سے پوچھتے، معلومات کرتے. اگر تابعی ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعی، آپ کو آپ کے حق ہونے کی دلیل کہ آپ نے پوری باقاعدہ ایک شخص جو ابھی آیا نہیں، ایک شخص جو پیدا نہیں ہوا یا جو ظاہر نہیں ہوا، اس شخص کے خاندان کے بارے میں پوری خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دے دی. تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے، تابعین کے ساتھ عمومی طور پر ہم رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں. یہاں تک کہ بالآخر ایک دفعہ حضرت اویس بن عامر آگے آ گئے، یہاں تک کہ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ بھائی یہ تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں، اویس بن عامر ہیں. یہاں تک کہ ایک دن وہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں ہی ہوں اویس بن عامر. آپ نے پوچھا کہ مراد کے گھرانے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے جسم پر برس کے سفید دھبے جسم پر جو پڑ جاتے ہیں، اس کے داغ ہیں، یہ داغ تھے تمہارے جسم پر اور وہ صحیح بھی ہو گئے ہیں؟ سوائے ایک درہم جتنے، ایک درہم کے برابر ایک سکہ، ہم 1 روپے کا سمجھیں، 1 روپے کے سکے کے برابر اتنے داغ تمہارے جسم پر باقی رہ گئے ہیں، باقی سب ٹھیک ہو گئے ہیں؟
انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کے اویس بن عامر اہل یمن کے ساتھ ان غازیوں کے ساتھ آئیں گے جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے سب صحیح ہو گئے ہوں گے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ بس اگر تم یہ عمر سے کہا اے عمر تم اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ، عمر تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ، اس کو تو ضرور اگر تم وہ مل جائے تو اس سے یہ ضرور کروانا، اس لیے کہ میرے لیے، اور اس سے اس طرح کہو کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں، میری بخشش کی دعا کر دیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اب جا کہاں رہے ہیں آپ، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جاؤں گا، عراق کی طرف جا رہا ہوں، وہاں جا کے رہنا ہے مجھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں کوفے کے گورنر کو تمہارے لیے لکھ کر نہ دے دوں کہ بھائی تمہارا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تمہارے سے دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے، تو میں کیا تمہارے لیے کوئی ایک چٹھی نہ لکھ کے دے دوں کہ وہاں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارا مقام مرتبہ کتنا بڑا اونچا ہے، تم سے باقاعدہ دعا کرائی جائے، تم اتنے بڑے اللہ والے آدمی ہوں، تو ایک چٹھی لکھ کے دے دیتا ہوں، میں تمہیں ایک خط لکھ کے دیکھ دیتا ہوں گورنر کے لیے، ان کو دے دینا۔ تو حضرت اویس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہنا یا شمار کروانا اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب اور مسکین قسم کے ہیں، لوگ مجھے نہ جانیں نہ پہچانیں، یہ اچھا ہے میرے لیے، یہ میرے لیے خیر کی بات ہے۔ میری چاہت کیا ہے؟ کون سب سے بہترین تابعین میں سب سے اعلیٰ درجے کے تابعی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری چاہت ہے میں غریب اور مسکین لوگوں میں وہاں جاؤں گا، لوگ میرے لیے ہدیات پیش کرنا شروع کر دیں گے، میری اکرام و عزت کرنی شروع کر دیں گے، یہ میری چاہت نہیں ہے۔ مجھے نہ پوچھا جائے، مسکینی غریبی اور عام حالات کے اندر میرا گزارا ہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، الگ سے ان کی صف میں نکل کے جہاں عام لوگوں کی صف میں وہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری چاہت نہیں ہے کہ میں اغنیاء کے ساتھ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، یہ میری چاہت نہیں ہے۔ اور غریب اور مسکین لوگ جنہیں کوئی جانتا ہے نہ کوئی ان کی پرواہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا پسند ہے۔ ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کو کوئی پوچھا نہیں جاتا اور کوئی ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہٹو بچوں کی آواز نہیں لگتی کہ حضرت آ گئے، کوئی ان کو پہچانتا نہیں، وہ آئے نہیں آئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میری چاہت ہے میں ایسے کے ساتھ رہوں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، ایک تو ماں کی خدمت جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اوپر سے چاہت ایسی کہ نہیں مجھے تو مساکین کے ساتھ ہی رہنا ہے، مجھے کوئی اسپیشل سیٹ نہیں چاہیے، اسپیشل الاٹمنٹ نہیں چاہیے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں چاہتا ہے میری، مجھے وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جائے، میری یہ چاہت نہیں ہے۔ جب آئندہ سال آیا، اس کے بعد ایک سال گزر گیا، چلے گئے، تو یہ یمن کے معزز لوگ جو عزت دار لوگ ہیں یمن کے، ان میں سے ایک شخص جو ہے حج پر آیا یمن کے وی آئی پی میں سے، تو اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، تو اس سے حضرت اویس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ ہے، دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں، بہت کم ساز و سامان دنیا کا ہے ان کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر یمن کا رہنے والوں میں سے مجاہدین کی امدادی فوج اس گروہ کے ساتھ وہ آئے گا، اور اس کو برس کی تکلیف ہوگی جو درست ہو چکی ہوگی سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے، اس کی والدہ زندہ ہوں گی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دے گا، بس اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ بس یہی یمنی شخص حج سے فراغت کے بعد حضرت اویس کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم تو ایک نیک سفر سے آئے، حج کر کے تو تم آ رہے ہو بھائی، تم حج کر کے آ رہے ہو، ایک نیک سفر سے تم آئے ہو، وہ بھی نئے آئے ہو،
تم میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو، میں کیا تمہارے لیے دعا کروں، تم کرو میرے لیے دعا۔ نیز انہوں نے کہا کہ کیا تم عمر سے ملے ہو، یہ باتیں کر رہے ہو، عمر سے تو ملاقات ہوئی ہے تمہاری کیا؟ کہا ہاں بس اویس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر، بس انہوں نے کیا کرا، حضرت عمر کے لیے پھر دعائے مغفرت، دوبارہ حضرت عمر کے لیے دعا کی۔ تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور حضرت اویس اپنے سامنے کی طرف چل پڑے۔ بس لوگ سمجھ گئے کہ یہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے لیے بس اپنا چل دی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اسیر بن عامر ہی سے کہ کوفے کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو حضرت اویس کا استحاضہ کرنے والوں میں تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں تھا کون ہے یہ، تو یہ کیفیت میں رہ رہے تھے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ بھائی میں تو ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی جب وہ ایسا آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ ملا جو ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اویس بن عامر کا، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا یہاں تم قرنیوں میں سے کوئی ہے؟ بس وہ شخص آیا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے وہی حدیث بیان کی۔ اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تابعین میں سب سے بہتر شخص وہی ہیں اویس بن قرنی، اور ان کے تعلق سے وہی فضیلت انہوں نے بیان کی۔ معلوم ہوا کہ خیر القرون کی چاہت بھلوں کے ساتھ رہنے کی تھی، اپنے آپ کو گمنامی کی زندگی کو وہ پسند کرتے تھے بنسبت یہ کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو افشا کریں، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہر جگہ چمکائیں۔ یہ محبت، یہ چاہت، یہ اسی وجہ سے تھی کہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خبر دی ہے کہ تمہارا حساب اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم نے محبت کی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، ذرا قیامت کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عددت لہا، ما عددت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے کل قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو؟ تو نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی تیاری نہیں ہے کہ جو میں نے قیامت کے لیے کر رکھی ہو، الا یہ کہ حب اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وانت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم نے محبت کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ما عددت له من کثیر صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني احب الله ورسول، میں نے کل قیامت کے لیے، دیہاتی نے جواب دیا کہ میں نے اس قیامت کے لیے نہ تو بہت زیادہ نفلی عبادتیں جمع کر رکھی ہیں، بہت نفلی عبادتیں میرے پاس، نفلی نمازیں تیار ہیں، نہ نفلی جو ہے روزے میرے پاس تیار ہیں، اور نہ میں نے بہت زیادہ کوئی صدقہ خیرات کرنے والا ہوں میں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے، تو ہم صحابہ میں اس بات پر بڑی خوشی کا موقع تھا، یہ صحابہ اس پر خوش ہو گئے۔ اور انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں نے ویسے عمل کیے نہیں ہیں، ان جیسے اعمال میں نے کیے نہیں ہیں۔ کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو ان جیسے عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہے تو ان جیسے عمل کیسے کر سکتا ہے؟ کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں نے ان جیسے عمل کیے نہیں ہیں، لیکن مجھے اسی کی امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم نے محبت کی ہے۔ تو یہ زبانی محبت اس کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ حقیقی طور پر انسان فرائض کی پابندی ہو، فرائض کو کما حقہ جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے انسان ادا کرے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے بس نعرے رسول، عاشق رسول اپنے آپ کو جو ہے لگواتا رہے، نعرے لگواتا رہے، چومتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آنکھوں پہ لگائے چوم پر، اور یہ سمجھے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عملی محبت کی ضرورت ہے۔ حقیقی طور پر ایک محبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے جس سے اس نے محبت کی ہے اس کے طرز عمل پر میں چلوں، جیسے وہ اٹھا ویسے میں اٹھوں، جیسے وہ بیٹھا ویسے میں بیٹھوں، جیسے اس نے سکھایا ویسے میں کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ قبا، مدینے کے اطراف میں، جو اب مدینے کے اندر ہی ہے، مشکل سے آدھا پون گھنٹے پیدل کا راستہ ہے مسجد نبوی سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں جایا کرتے تھے، اور بلکہ آپ نے اس مسجد کی فضیلت تک بیان کی کہ جو 2 رکعت یہاں پڑھے گا اس کا ثواب عمرے کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، ان کا معمول بھی یہی تھا کہ ہر ہفتے وہاں جایا کرتے۔ کیوں؟ یہ محبت کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر سفر کر رہے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں استنجا کرنے کے لیے، اور استنجے سے فارغ ہوئے ہیں اور کہا کہ تم جانتے ہو میں یہاں پہ استنجا کرنے کیوں بیٹھا ہوں؟ لوگوں کو بتایا، اپنے شاگردوں کو، کہ جانتے ہو کیوں بیٹھا ہوں میں یہاں پہ؟ مجھے استنجے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی مجھے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجے کے لیے بیٹھے تھے، تو بس ان کی نقل میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ ہے محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، بس میں ویسا کروں۔ آپ کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھا، آپ نے جو حکم فرمایا اس کو سب سے اوپر رکھا۔ بیوی ہوتی ہے انسان کی ایک سب سے بڑی محبوب، اور بیوی کے تعلق سے بھی آپ نے نصیحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ عورت سے 4 وجہ سے دنیا میں عام طور پر بیاہ کیا جاتا ہے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 وجہیں ہیں، 4 وجوہات کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالہا ولی حسبہا ولی جمالہا ولی دینہا۔ اس کے مال کی وجہ سے کہ مالدار ہے، یہاں پیسے والی پارٹی ہے، یہاں پیغام بھیجو، یہاں رشتہ کرنا ہے، اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیوں کہ پیسے والے ہیں۔ ولی جمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے بہت خوبصورت ہے، یہاں رشتہ کرنا ہے، مجھے شادی یہاں کرنی ہے، یہ خوبصورت ہے بہت زیادہ، دل کو میرے بھاتی ہے، یا ہمیں اپنی بہو ایسی لانی ہے، والدین کے دل میں ہو یا لڑکے کے دل میں ہو کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیوں؟ یہ کہ خوبصورت پیسے والی ہے، یا خوبصورت ہے، یا پھر حسب، یہ بڑا اونچا خاندان ہے یا اعلیٰ خاندان ہے، اس خاندان میں شادی کرنی ہے، اس قبیلے میں، اس خاندان کے اندر ہمیں شادی کرنی، یا پھر دینداری کی بنیاد پر کہ یہ دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اللہ کے آگے رونے والی ہے، یہ نیک ہے، اس وجہ سے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بس تو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ دنیا اسی میں پڑی ہوئی ہے کہ مال والا دیکھ لے، خاندان والا دیکھ لے، جمال والا، خوبصورتی والا دیکھ لے، لیکن تو دینداری دیکھ، کسی سے نکاح کرنا ہے، کیونکہ دیندار کے ساتھ رہے گا، دینداری کے ساتھ رہے گا، تیرے گھر میں بھی دین آئے گا، تیری زندگی میں بھی دین آئے گا۔ جب میاں بیوی کا معاملہ اگر دینداری پر ہو تو انسان دین میں آگے بڑھتا ہے، یہی وہ برائی پر ہو، بھلے ہی کتنا پیسہ ہو لیکن برائی ہو، بھلے ہی کتنا خوبصورت ہو لیکن برائی ہو، اور یہ ساری چیزیں انسان کی سب کچھ اسی طرح ڈھل جاتی ہیں، تھوڑے دن اچھی لگتی ہیں سب چیزیں، اس کے بعد کیا آدمی کو وہی چیز بری لگنے لگتی ہے، کس مصیبت کس جنجال میں پھنس گیا۔ دینداری ہوگی تو اللہ کی خاطر تیرا حق ادا کرے گی، دیندار ہوگی تو اللہ کی خاطر تیرے ساتھ حسن معاملہ کرے گی، ورنہ خوبصورتی، خاندان، پیسہ، سب کے سب انسان جو ہے کچھ دن تو انسان کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہے، لیکن اس کے بعد انسان کے سب کرنے ڈھیلے ہو جاتے۔ اس لیے کہ یہ بھی محبت والا معاملہ ہے، جن کے ساتھ محبت کرو گے ان کے ساتھ حساب ہوگا، کن چیزوں کی تم نے چاہت کری، کن چیزوں کی امیدیں پالیں، کس طرف تم دوڑے ہو۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دوست و احباب پر نظر ڈال کے اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ بروں کی چاہت، بروں کی دوستی، بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا حشر بھی بروں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ العالمین، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں، لرزشوں، کوتاہیوں کو الہ العالمین تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ تو ہمارا خاتمہ نیکوکاروں کے محبت پر فرما دے۔ الہ العالمین نیکوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور الہ العالمین نیکوں کی محبت میں مرنے والا الہ العالمین تو ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین بری صحبت سے، بری دوستی سے، بری محبت سے، برے عشق سے الہ العالمین تو ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، الہ العالمین تمام مسلمانوں کو الہ العالمین تو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ خیر و بھلائی کے فیصلے ہمارے حق میں فرما، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیمار کو اے اللہ تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام خیر و بھلائی کے فیصلے جن سے تو واقف ہے الہ العالمین ہمارے حق میں فرما دے، تمام شرور جن سے تو واقف ہے الہ العالمین ان سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام گناہ جن کو تو جانتا ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، بے شک تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اے اللہ خصوصی
کرم فرما دے، ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے الہ العالمین، ان کی مدد فرما دے الہ العالمین۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے رب العالمین، اے اللہ ہدایت کے ساتھ اور تیری طرف رجوع ہونے والا بنا کر الہ العالمین، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو الہ العالمین تو دور فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو اللہ تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے اے رب العالمین۔ ان تمام بے روزگاروں کو اے رب العالمین اپنے غیب سے اے العالمین حلال پاک طیب رزق عطا فرما دے اے رب العالمین۔ اے اللہ تمام پریشان حال تمام بیماروں کو اے رب العالمین، اے اللہ کسی بھی طرح کی تکلیف میں مبتلا لوگوں کو اے العالمین تو ہدایت کے ساتھ اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے اے العالمین۔ ہمارے ساتھ ہدایت کا معاملہ فرما دے اے رب العالمین، آخرت کی کامیابی کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اے رب العالمین کل قیامت والے دن اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کو، قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کو اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا اے العالمین تو ہمیں بنا دے اے رب العالمین۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے العالمین قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لي خطيئتي عمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي۔ اللهم اغفر لنا ولا تعذبنا بعد الموت۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولإخواننا ولإخوتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون۔